السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ود زرگل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کروں گی وہ حدیث پاک کی روشنی میں شیئر کروں گی، مال غنیمت کی حفاظت کا اجر اور چوری کی سزا۔ یہ ویڈیو ایک تنبیہ اور یاد دہانی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سیلاب زدگان کے لیے عطیہ کی گئی چیزیں یا نقد رقم جمع کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں یا ان کی حفاظت و نگرانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ان کے پاس جو عطیہ، نقد رقم اور جو بھی چیز ہے اس کی وہ اچھے طریقے سے حفاظت کر سکیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 چیزوں یعنی تکبر، مال غنیمت میں خیانت اور قرض سے پاک مرا، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب یہاں پہ خود بھی ہم محاسبہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ بھی سیلاب زدگان کے لیے عطیہ دے رہے ہیں، جو لوگ ان تک پہنچا رہے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ امانت میں خیانت نہ کریں تاکہ وہ اپنے لیے جنت حاصل کر لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان پر ایک شخص متعین تھا جسے کسکرہ کہا جاتا تھا۔ وہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ استغفر اللہ۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے گئے تو انہیں اس کے ہاں ایک چادر ملی جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ خیبر کی جنگ کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا تو کہنے لگے وہ شہید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک دھاری دار چادر یا عبا چوری کرنے کی بنا پر آگ میں دیکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، میں باہر نکلا اور لوگوں میں اعلان کیا، خبردار ہو، جنت میں مومنوں کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 309۔ اب یہ ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا بھی محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ہمیشہ خیر پھیلانے والا کرے اور دوسروں کو بھی۔ انشاءاللہ دعا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔